کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت بھی تقریباً 150 ٹیچرز ایسے ہیں جو جیلوں میں موجود ہیں، جنہیں 3 MPO کے تحت جیلیں بھر دی گئی ہیں جن سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جج صاحب نے جیسے ہی ہماری جو اساتذہ کرام ہیں ان کے اوپر FIR کو خارج کیا کہ یہ بالکل بے بنیاد FIRs ہیں. اگر آپ ان FIRs کے اندر دفعات دیکھیں تو وہ ایسی دفعات ہیں جیسے خدا نخواستہ یہ اساتذہ نہیں کوئی دہشت گرد ہیں کہ انہوں نے پولیس کی وردیاں پھاڑی، انہوں نے پولیس کو مارا. حالانکہ اس وقت جب رات کو 1 بجے کے بعد انہوں نے آپریشن کیا تو وہاں یہ اساتذہ سڑک کے اوپر سو رہے تھے، چٹائیوں اور دریوں کے اوپر سو رہے تھے. وہاں سے انہیں اٹھایا، گھسیٹا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا. اس کے بعد جب اگلے دن ان کو عدالت نے FIRs کو خارج کر دیا گیا تو ان کو 3 MPO کے تحت 1 ماہ کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں بند کر دیا گیا. اور ابھی تک آج 3را دن ہے، ہمیں ان کے آرڈر جو ہیں، جو ان کو ریٹین کرنے کے آرڈر ہیں، ان آرڈرز کی کاپی تک نہیں دی جا رہی انتظامیہ کی طرف سے، تاکہ یہ مزید عدالتی کارروائی میں نہ جا سکیں. اور انہوں نے، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ جو احتجاج ایک پورے پنجاب سے یہاں ایک جگہ ایک چوک میں ہو رہا تھا، اب اس کے نتیجے میں کہ انہوں نے اساتذہ کرام کو گرفتار کیا وہ گلی محلوں میں پھیل چکا ہے. اس وقت پنجاب کے لگ بھگ 48,000 سرکاری اسکول ہیں، جن میں سے کوئی 43,000 اسکولوں کے اندر یہ احتجاج ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ تعلیمی بائیکاٹ کل بھی جاری رہے گا اور ہر اسکول کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، ہر گلی محلے میں احتجاج ہو رہا ہے. اور مطالبہ کیا ہے؟ سرکاری اسکولوں میں اب مطالبات پہ ہم آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز تو نہیں ہیں، اسکول تو کھلے ہیں. نہیں، اسکول صبح کھلتا ہے لیکن بچے اسکول نہیں آتے. اساتذہ چٹائیاں دریاں بچھا کے ہر اسکول کے دروازے کے آگے بیٹھتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور سارا دن یہی سلسلہ تمام اسکولوں میں جاری ہے. اور یہ جب تک ہمارے اساتذہ کرام رہا نہیں ہوں گے اور جب تک یہ لیو انکیشمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا وہ واپس نہیں ہوگا، اور جب تک یہ پینشن قوانین کے اندر تبدیلی جو ہے اور اسی طرح جو نجکاری کا انہوں نے اسکولوں کا فیصلہ کیا ہے، یہ سارے ٹیچرز کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا، بائیکاٹ جاری رہے گا. جی خواتین ہماری بھی تھیں، لیڈی ہیلتھ ورکر، اساتذہ کرام، ان کو بھی اٹھایا گیا. ان کو اگلے دن وہ FIR خارج ہونے پر رہا کر دیا گیا. لیکن جو میل اساتذہ سے 150 کے قریب، ان کو انہوں نے نظر بندی کے تحت جو ہے وہ کوٹ لکھپت کے اندر بند کر دیا ہوا ہے. تو جب دھرنا دیے، احتجاج کیے، آپ لوگ سڑک پر بیٹھے تھے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ رات 1 بجے کے بعد جب پولیس آئی ہے تو اساتذہ سو رہے تھے، تو کسی نے کوئی مذاکرات کی یا بات چیت کی پیشکش نہیں کری؟ میں تو حیران ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کی نظر سے یہ معاملہ گزرا نہیں ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور اگر گزرا ہے تو اس پر ایکشن کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم ہمارے جو معاشرے کا ایک جس کو ایسا طبقہ جس کو بہت زیادہ عزت اور احترام دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقدار ہے، تو کیوں وہ اس معاملے پر ایکشن نہیں لے رہے ہیں؟ شازیہ صاحبہ، اس میں عرض کروں کہ مذاکرات تو بڑی دور کی بات ہے. یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، آپریشنز کے لیے حکم کون دے رہا ہے؟ کیا وہ انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ صاحب اور جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پورے پنجاب کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ، تمام ملازمین جو ہیں اساتذہ کے علاوہ بھی، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر محکمے کے اندر کلرک حضرات احتجاج کر رہے ہیں. کل منڈے سے یونیورسٹیز اور کالجز بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گے. کل آپ کے جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی، لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی، ان سب نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. جو کلرک حضرات ہیں وہ بھی محکمے بند ہوں گے. DC آفیسز کے اندر جو ہے وہ بھی احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. اور تمام اسکولوں کے اندر، تمام کالجز کے اندر، یعنی پنجاب اگر اسکول اور کالجز، یونیورسٹی کے سارے اساتذہ احتجاج پر جائیں گے تو اس کا مطلب پڑھائی تو نہ ہونے کے برابر ہوگی، تو طالب علم بھی نہیں آئیں گے. میں تو بتا رہا ہوں کہ پڑھائی پچھلے 5 روز سے بند ہے جب سے انہوں نے گرفتار کیا اساتذہ کرام کو. اور تمام اب کل سے اعلان کر دیا ہے کالجز نے بھی اور یونیورسٹیز نے بھی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی اور دیگر بھی ہمارے جو کلرک حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنے دفاتر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور کل آپ سوموار کو دیکھیں گے کہ پنجاب کے تمام اسکولوں کے ساتھ ساتھ کالجز، یونیورسٹیز، دفاتر، آفیسز، محکمہ نہار ہو گیا، جیسے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، MCL کارپوریشن ہے، یہ تمام محکمے آپ کو کل سے بند ہونا شروع ہوتے نظر آئیں گے. اب ذرا مطالبات پہ آ جائیں کہ انتظامیہ کو یا وزیر اعلیٰ صاحب کو، ہاں ذرا مطالبات پہ آ جائیں کہ مطالبات بیسک آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ مطالبہ 2 مطالبے ہیں. نمبر 1 تو جو سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا روز اعلان کیا جاتا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے.
اور نمبر 2 جو ہے وہ ہمارا لیو انکیشمنٹ اور پینشن کا مسئلہ ہے. 1 جون 2023 کو نگران حکومت نوٹیفیکیشن کرتی ہے کہ جو لیو انکیشمنٹ ہے, جو ہمیں چھٹیوں ارن لیو کی مد میں پیسے ملتے تھے, کہ وہ اگر ڈیورنگ سروس کوئی سرکاری ملازم مر جائے گا تو اس کی فیملی کو وہ پیسے نہیں ملیں گے. اسی طرح اگر وہ خود زندہ بھی ہے تو وہ چھٹی اپلائی کرے گا. اگر چھٹی اس کی ریفیوز ہوتی ہے, منظور ہو جاتی ہے, پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر وہ چھٹی اس کی ریفیوز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو انیشل بیسک پہ وہ پیمنٹ ملے گی. اسی طرح جو پینشن قوانین ہیں ان کے اندر یہ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی انیشل بیسک پہ لایا جا رہا ہے. ایسے قوانین ہیں کہ جن کے اوپر یہ آپ دیکھیں کہ کیا اتنا بڑا, لاکھوں 10,000 سے زیادہ ملازمین ہیں پنجاب کے اندر, کیا یہ نگران حکومتوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی سیاسی حکومت آئے گی وہ یہ فیصلے کرے؟ اور دوسری بات ہے کہ فیصلے جب ہوتے ہیں تو فیصلے ایگریمنٹ, لیٹر آف ایگریمنٹ جب ہمارے ساتھ 10 سال 15 سال 20 سال 25 30 سال پہلے سائن ہوا تھا تو اس وقت اس لیٹر آف ایگریمنٹ کے اندر یہ باتیں نہیں تھی. اب آپ کس کیپیسٹی کے اندر یہ تبدیل کر رہے ہیں؟ اور مذاکرات تو دور کی بات, کسی نے پوچھا تک نہیں, کسی انتظامیہ کی طرف سے, کسی وزیر مشیر کی طرف سے مذمت تک کا بیان نہیں آیا. یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر اساتذہ کرام کی اور دیگر ملازمین کی. تو آپ لوگوں کا اسٹریٹجی یہی ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے آپ اسی طرح احتجاج پر رہیں گے؟ جی, اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب کل سوموار سے اضلاع کے اندر مرکزی مقامات پر بھی بڑے بڑے جو ہیں احتجاج شروع ہو رہے ہیں, اور لاہور کے اندر بھی اسی طرح جو ہے وہ منگل کو پریس کلب کے آگے ہم نے ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے, اور ہر ڈسٹرکٹ وائز یہ بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے جتنے لوگ اکٹھے ہوں گے پھر انہیں 3 MPO کے تحت پکڑ لیں گے, پھر اساتذہ کو جیلوں میں جانا پڑے گا. یہ کوئی حل نہیں ہے. کوئی بات نہیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 11-12 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں, سب کو پکڑیں, سب کو جیلوں میں ڈالیں, محکمے بند کریں, خود بیٹھیں, تمام محکموں کے اندر خود چلائیں گے یہ محکمے سارے. حکومت نے تو آپ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن آپ کی طرف سے حکومت تک بات پہنچانے کی یا آپ لوگوں نے آفر کی ہو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لی جائے, کچھ لوگ گیو اینڈ ٹیک پر معاملات حل کر لیتے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں, یہ پچھلے ہم نے 3 ماہ پہلے سے حکومت کو بار بار خط لکھے کہ ملازمین کے اندر, اساتذہ کرام کے اندر یہ انریسٹ پایا جا رہا ہے. چیف سیکرٹری صاحب کو لکھا, وزیر اعلیٰ صاحب کو لکھا, فنانس ڈپارٹمنٹ کو لکھا, ایک دفعہ نہیں اس کے ریمائنڈر 10 دفعہ بھیجے, لیکن پچھلے 3 ماہ سے کسی نے اس کے اوپر بات کرنی گوارا نہیں سمجھی. بالکل صحیح. اس وقت آپ دیکھیں کہ خواتین اساتذہ وہ بھی سڑکوں پر ہیں, یہ نہیں کہ صرف مرد ہیں, خواتین اساتذہ بھی سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہیں, اور ہمارے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی اور دیگر محکمے بھی احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ مطالبے جب سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے 1 جون سے, تب سے بار بار ہم ریمائنڈر دے رہے ہیں حکومت کو کہ یہ مسئلہ ہے, اس پر تمام ملازمین کے اندر انریسٹ پایا جا رہا ہے. ریٹن دے رہے ہیں, زبانی بھی نہیں کسی کو بتا رہے, ریٹن بار بار لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات کریں, اس مسئلے کا حل کریں, لیکن کوئی بات کرنا اس کے اوپر مناسب ہی نہیں سمجھتا. یہ نوٹیفیکیشن نگران حکومت کی طرف سے آیا. نگران حکومت کے واقعی یہ مینڈیٹ نہیں ہوا کرتے ہیں, یہ سیاسی حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں. جو الیکٹڈ عوام کے مینڈیٹ سے حکومت آئی ہو یہ ان کے سارے وہ ہوتے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو اساتذہ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, برائے مہربانی آپ ادھر دیکھیے, اس مسئلے کو حل کیجئے. تو آپ وفاق میں اپنی آپ لوگوں نے کوئی مذاکرات کی بات کی ہو, وزیر اعظم تک آپ لوگوں نے اپنا کوئی پیغام پہنچایا ہو؟ وفاق نے بھی پینشن قوانین کے اندر تبدیلی کے اوپر, نگران حکومت کام اس کے اوپر بھی کر رہی ہے, اور پنجاب حکومت نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے ان سے پہلے بازی لے جانے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے ہم بازی لے جائیں, کہ پنجاب حکومت وفاق سے بھی آگے جا رہی ہے. تو بات کرنا, وزیر اعظم صاحب کو بھی خط لکھے گئے ہیں بہت دفعہ, تو بات کرنے کے لیے کسی نے بلانا ہے تو ہم جائیں گے نا, ہمیں ویسے کون وہاں جانے دے گا یا وہاں اساتذہ کرام کو کون پوچھتا ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ نہ پنجاب کی نگران حکومت سننے کو تیار ہے, نہ وفاق کی نگران حکومت سننے کو تیار ہے, تو ایک ہی فورم بچ جاتا ہے جہاں سے انصاف ملتا ہے, وہ ہے عدالتیں. عدالت کی تو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جج صاحب نے کمال مطلب قانون کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے تو FIR خارج کر دی. اب انہوں نے FIR خارج کی, انہیں 3 MPO کے تحت تمام کو دھر لیا,
اور پھر اب حالت یہ ہے نہیں، اس نوٹیفیکیشن کے متعلق آپ کے جو مطالبات اور جو نگران حکومت کا مینڈیٹ ہے، اس مدعے کو لے کر تو عدالتوں میں جایا جا سکتا ہے نا کہ نگران حکومت کے مینڈیٹ یہ ہوا نہیں کرتے ہیں. عدالت نے تو ایف آئی آر خارج کی، جن لوگوں کو پکڑا جن کے خلاف ایف آئی آرز کی، عدالت نے تو اس مدعے کو دیکھا نا. آپ کو دوسرا سارا معاملہ لے کر جانا چاہیے عدالتوں میں. جی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ قانونی ٹیم ہماری کام کر رہی ہے. ہم نے آج بھی بہت سارے وکلاء حضرات کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور اس کے اوپر قانون کا رستہ بھی اختیار کیا جائے گا. لیکن آخری بات بھی یہی ہے کہ جب تک ہمارے گرفتار اساتذہ کرام کو رہا نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے. جب کوئی سیاسی حکومت آئے گی، وہ بات کرے گی، وہ ہم سے پوچھے گی، وہ بیٹھے گی، وہ پھر کوئی فیصلہ کرے گی تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا. نگران حکومتیں اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرتی اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ملک کے اندر یہ نگران حکومتوں کو کس نے مینڈیٹ دے دیا کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں. کہیں اور نگران حکومتیں ہوتی بھی نہیں.